سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. امروز ما دست چهارم را میخوانیم، کتاب پنجم و دست چهارم. امروز ما غذای مسلمان ها را انبار نکنیم، یعنی مسلمانوں کے کھانوں کو ذخیرہ اندوزی نہ کریں، جو کھانے کی چیزیں ہیں ان کو ذخیرہ اندوزی نہ کریں. آن روزها در همه خانه ها هم تنور بود هم آسیا. انہی دنوں میں سب کے گھروں میں تنور بھی تھے اور روٹی بھی تھے، آسیا اور چکی بھی تھی. ہر کسی برای تہیہ نان مقداری گندمی خرید و به خانے میں برد. کیونکہ گھروں میں چکیاں تھیں ہاتھ کی، تو جس کو بھی کھانا کھانا ہوتا، روٹی کھانی ہوتی تو وہ کیا کرتا؟ گندم خرید لیتا اور گھر لے جاتا. اہل خانے گندم را با آسیا آرد میکردند و با آن نان میوختند. اب جب کہ گندم گھر لے جاتے تو گھر والے کیا کرتے؟ اسی گندم کو چکی میں پیستے، آٹا کرتے، اور اسی آٹے سے کیا کرتے؟ روٹیاں بناتے. کسانی کے توانائی بیشتری داشتند به اندازه مصرف یک سال گندم می خریدند. جن کے پاس زیادہ توانائی ہوتی، پیسے زیادہ ہوتے، ثروت مند زیادہ ہوتا، تو وہ پورے سال کی گندم جو ہے نا اپنے پاس خرید کے رکھ لیتا تاکہ بار بار خریدنا نہ پڑے. گندم میں خریدیں و در خانے نگہداری میکردند. کیا کرتے؟ گندم کو خرید کر اپنے گھر میں ہی نگہداشت میں رکھ دیتے ہیں، ایک جگہ پہ کونے پہ رکھ دیتے. یک سال گندم کمیاب شد و قیمت آن بالا رفت. ایک سال ایسا ہوا کہ گندم کی کمی ہو گئی اور اس کی جو قیمت ہے، صاحب جس کے کمی واقع ہو جائے، جس چیز کی کمی واقع ہو جائے، شارٹ ہو جائے، تو صاحب ذرا اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. جس کے ہاں ہوتی ہے اس سے قیمت خرید زیادہ ہوتی ہے. مردم ترسیدند کہ مبادا گندم نیاب شود و گرسنه بمانند. لوگ ڈر گئے کہ یہ نہ ہو کہ گندم ہی ختم ہو جائے اور ہم بھوک سے مر جائیں. بنابراین ہر کسی ہرچه گندم داشت برای خود نگه می داشت و پنهان می کرد. اب جب کہ جس کسی کے پاس، اسی وجہ سے جس کسی کے پاس بھی گندم ہوتی یا تھی، وہ اپنے پاس نگہداری میں رکھ دیتا اور اس کو چھپا کر رکھ دیتا. کسانی هم که گندم نداشتند برای مصرف یک سال خود به قیمت گران گندمی خریدند. اور جن کے پاس گندم نہیں ہوتی وہ پورے سال اسی گندم کو قیمت بالا، بہت زیادہ قیمت میں خریدتے. قیمت مصرفی جو تھی اس کی خریدنے کی تھی وہ زیادہ ہو جاتی تھی، تو اسی قیمت سے جو قیمت زیادہ تھی اسی پہ خریدتے. و اگر گندم پیدا نمی کردند گرسنه میمانند. اگر وہ گندم کو ہی نہ خریدتے کیونکہ وہ اس کی قیمت زیادہ تھی، یا گندم ہی نہ لاتے، تو وہ صاف ذرے بھوک سے مر جاتے یا بھوک رہتے. خدمت گزار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہی گوید. جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا خادم تھا وہ کہتا ہے کہ امام که از کامیابی گندم آگاه شده بود مرا صدا زد و از من پرسید. امام کو جب کہ پتہ چل چکا تھا، امام اس سے آگاہ ہو چکے تھے کہ جو گندم کا جو بحران پیدا ہو گیا ہے، مولا اس سے آگاہ ہوا ہے، تو مجھے آواز دی اور مجھ سے پوچھا آیا امسال در خانے گندم داریم؟ کیا اس سال ہمارے گھر میں گندم ہے؟ من کے مقدار زیادی گندم خریدے بودم گفتم. میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا خادم تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ کچھ گندم زیادہ خرید لی تھی اور میرے پاس تھی، تو میں نے کہا بالے خیلی زیاد بے اندازے مصرف چندین ماہ. تو اس نے کہا کہ ہاں جی بہت زیادہ میں نے خریدی ہے، ہمارے پاس اتنی ہے کہ ہم کئی مہینے بھی اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس کو کھا سکتے ہیں. من خوشحال بودم کہ در چنین سالی توانستم مقدار زیادی گندم بخورم. مجھے تو بہت خوشی تھی کہ اس سال میں نے زیادہ گندم خرید لی ہے تاکہ و خانواد امام صادق علیہ السلام از خطر گرسنگی نجات دہم. اس نے یہ گمان کیا کہ مجھے یہ خوشی ہو رہی تھی کہ میں نے اس سال زیادہ گندم خرید لی ہے
جس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ امام صادق علیہ السلام کے اہل و عیال وہ بھوکے رہیں، اور ان کو میں نے بھوک و افلاس سے میں نے بچائے، یہ مجھے بہت خوشی تھی۔ منتظر بودم کہ امام صادق علیہ السلام مرا تشفیق کند، میں اسی انتظار میں تھا کہ مولا امام صادق علیہ السلام کیا مجھے شاباش دیتے کہ آفرین بہ بہ بہت اچھا کیا، یہ وہ فکر میں کرتا میں امام صادق علیہ السلام پہ من می گوید، مجھے یہ فکر تھی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ امام صادق علیہ السلام مجھے یہ کہیں گے چھ خوب واہ واہ گندم ہارا نگہدار واگر توانستی باز ہم خریداری کون، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ امام صادق علیہ السلام مجھے یہ کہیں گے کہ بہت اچھا کیا، آپ جا کے آپ ہمارے پاس گندم ہے تو اس کو آپ نگہداری میں رکھو، نگرانی کرو اس کی، اور اگر ہو سکے تو اور بھی خرید لو۔ ولی برخلاف انتظارم حضرت فرمود، میری سوچ سے مخالف امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، گندم ہارا بے میدان گندم فروشا بے بر و در اختیار مردم بے گزار و بے فروش۔ مولا نے فرمایا کہ اسی جو میرا ہمارے پاس گندم رکھی ہوئی ہے تو اس کو جہاں پر گندم بیچی جاتی ہے اس جگہ پہ لے جاؤ اس میدان میں، اور لوگوں کے درمیان جا کر اسی گندم کو کیا کرو بیچ دو۔ من خیلی تعجب کردم و با ناراحتی گفتم، میں نے تعجب سے کہا اور ایسے تھوڑا ناراض ہوتے ہوئے کہا، گندم ہارا بے فروشم کہ میں گندم کو بیچ دوں، در اختیار مردم بے گزارم، کیا میں لوگوں کے درمیان میں اسے دے دوں، لوگوں کو دے دوں؟ گندم در میدان مدینہ نایاب است کہ یہ گندم تو مدینہ بہت ہی نایاب ہے، مل ہی نہیں رہی، اگر اینا ہارا بے فروشم دیگر نمیتوانم گندم پیدا کنیم آن وقت گرسنه میمانیم۔ کہنے گئے مولا اگر ہم اسی گندم کو جو ہمارے پاس ہے بیچ دیں، لوگوں کو دے دیں، تو ہمارے پاس کچھ گندم پیدا ہی نہیں ہوگی، ہمارے پاس گندم ہی نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ بھوک سے ہم مریں گے اور بھوکے رہیں گے۔ والی امام صادق علیہ السلام دوبارہ با آہنگ محکم تری فرمود، مولا امام صادق علیہ السلام نے دوبارہ محکم آواز سے کہا، ہمین کے گفتم ہر چیز اتر ہمیں گندم را در اختیار مردم بے گزار، میں نے جو کہا ہے آپ کو، مولا فرماتے ہیں میں نے جو کہا ہے وہ کرو کہ جتنی جلدی ہو سکے اسی گندم کو مردم کو، لوگوں کو بیچ کر انہیں دے دو۔ گندم ہرا بے میدان گندم فروشا بردم بے قیمت ارزان بے مردم فروختم، میں نے اسی گندم کو جو مولا نے فرمایا تھا وہاں جہاں پہ گندم بیچی جاتی ہے اس جگہ پہ لے گیا، اور میں نے بہت ہی مناسب اور سستے داموں میں لوگوں کو فروخت کر دی۔ وقتی بے خانے پر گشتم، جب بھی میں واپس آیا گھر، نتیجہ را بے امام گزارش دادم، امام بسیار خوشنو شد، اور جب میں یہ گندم بیچ کر واپس آیا اور امام کو میں نے جو کچھ حال ہوا تھا گندم کے بارے میں، بیچنے کے معاملات کے بارے میں نے جو کہا تو مولا خوش ہو گئے۔ فرمود، اور مولا نے فرمایا، آج امروز نان خانے مرا نیمی گندم و نیمی جو روزانے از بازار بخر، اور فرمایا کہ ہمارے گھر کے لیے آج سے آدھا اپنے گندم جو روٹی ہماری پکتی ہے آدھا گندم سے اور آدھا جو کی روٹی سے آپ نے روزانہ جانا ہے بازار سے خرید کر لے کر آنا ہے۔ اگر گندم و جو در بازار بود نان تہیے میں کنیم، اگر گندم اور جو بازار میں ہوگا تو اس سے ہم روٹیاں بنائیں گے، اگر نہ بود، اگر وہ نہیں ملے گا، مثل مردوں میں فقیری کے نمی تھوانا گندم تہیہ کنن رفتار میں کنیم، اور اگر نہیں ملے گا تو ہم ویسے رہیں گے جس طرح فقیر لوگ ہوتے ہیں جن کو گندم نہیں ملتی اور وہ گندم نہیں خرید سکتے، اسی طرح ہم رہیں گے۔ در چنین سالی ما نباید غذائے مسلمان ہرا در خانے انبار کنیم، ہم اس سال دوسرے مسلمانوں کی طرح، دوسرے لوگوں کی طرح مسلمانوں کے کھانوں کو، مسلمانوں کی چیزوں کو ہم گھر میں ذخیرہ نہ کریں۔ من میتونم تا آخر سال برای مصرف خانواده خود نان تهیه کنم، میں آخر سال تک، سال کے آخر تک اپنے فیملی کے لیے یہ جو کھانا ہے، یہ جو روٹی ہے، میں وہ تہیہ کر سکوں، میں ایسا کر سکتا ہوں۔ ولی این کار نمی کنم، مگر لیکن یہ کام میں نہیں کروں گا، واز حالا نان خانی امرا روز بے روز تہیہ می کنم، ابھی میں کیا کروں گا کہ اپنے گھر والوں کے لیے جو کھانا ہے، جو روٹی ہے،
وہ روزانہ کی بنیاد پر میں لے کر آؤں گا، بناؤں گا اور انہیں کھائیں گے۔ بین کارا ہم بے یاری تحدیستان میں شتابم و ہم در ادارے زندگی از فرمان خدا تعالی کرام۔ اس کام سے ہم جو مظلوم ہیں، جو بے یار و مددگار ہیں، فقیر و تنگ دست ہیں، اسی طرح ہم رہیں گے اس کام سے، اور اسی طرح ہم خداوند متعال کی اپنی زندگی کو خداوند متعال کی اطاعت میں مصرف کریں گے۔ داستان راستان جلد دوم داستان شماره 82 اثر استاد شهید مرتضی مطهری به نقل از کتاب بهار الانوار جلد 11 چاپ کمپانی صفحه 121. کلمه و ترکیب های تازه. آسیا دستگاه آرد کردن گندم، وہیں جو چکی میں نے عرض کیا ہے۔ آہنگ یعنی جو اس سبق میں جو آہنگ کے ویسے تو آہنگ موسیقی کو کہتے ہیں، لیکن اس سبق میں محکم تر جو بات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ادارے زندگی، یعنی زندگی کو چلانے کے لیے، گھریلو کاموں کو چلانے کے لیے انبار کردن، ذخیرہ کرنا، برخلاف انتظار میرے مخالف فکر اور عقیدہ، بے اجبار یعنی زور سے، ناچارگی سے اور نہ چاہتے ہوئے، بیکار شتافتن یعنی بہت جلدی کرنا، اس کام کو انجام دینا، تشویق کردن یعنی مجھے شاباش دیں گے، تنور جہاں پر روٹیاں بنتی ہیں، تحدیستان یعنی جو فقیر ہوتے ہیں، مظلوم میں ہوتے ہیں، خوشنود شدن یعنی خوشحال شدن، خوشحال ہونا، ذخیرہ کردن یعنی ذخیرہ اندوزی کرنا، قیمت آن بالا رافت یعنی اس کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں، گراں شد قیمت زیادہ ہو گئی، کامیاب وہ چیز جو نادر ہو جائے، جو پیدا ہی نہ ہو سکے، جو بہت کم ملے، مبادہ یہ نہ ہو، مبادہ کا مطلب ہے کہ یہ نہ ہو آگے والا جملہ کہ ہم بھوکے مر جائیں، یہ نہ ہو کہ ہم فلاں کام کر جائیں، یہ نہ تو مبادہ کہتے ہیں۔ نایاب جس طرح عرض کیا وہ چیز جو ہمارے دسترس میں نہ ہو، ہم مل نہ رہی ہو وہ چیز، جیسے نایاب پرندے ہو گئے، نایاب چیزیں ہوتی ہیں نا۔ ہمین کے گفتگو یعنی جو کچھ میں نے کہا ہے، یہ اصطلاح یہ ہے، جس طرح میں نے کہا ہے ویسے انجام دینا۔ بین جملہ توجہ کنید، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مردم را بے یگانہ پرستی فرامی خواند۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک خدا پرستی، خدا یگانہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ آفتاب سخت می تابید، یک سال گندم کامیاب شد۔ سوال اس میں بنتا ہے کہ یہ جو تین جملے ہیں، آیا میتھونی فعل جملے آیا بالا را حذف کنی، مثلا بگوئین، کیا ہم ان جملوں کے فعل کو ہم ختم کر سکتے ہیں، ڈیٹ کر سکتے ہیں، حذف کر سکتے ہیں؟ مثلا ایسا کہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مردم را بے یگانہ پرستی، اب یہ جو فرامی خواند اس کو ہم ہٹا دیں، آفتاب سخت می تابت کو، تابید کو ہم ہٹا دیں، ایک سال گندم کامیاب شد کو ہم ہٹا دیں، تو حتم جواب میں دہید کہ نہ، بالکل بھی نہیں، ایسا ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ جز اصلی ہے جملے کا، اگر یہ نہیں لگائیں گے تو جملہ ہمارا ناقص ہو جائے گا۔ اکنون بے عبارت زیر توجہ کریں، اب ہم اس جملے پہ ان کو توجہ کرتے ہیں کہ اس جملے پہ کہ امام کے از کامیابی گندم آگاہ شده بود، مرا صدا زد و از من پرسید آیا امسال در خانه گندم داریم؟ من که مقدار زیادی گندم خریده بودم گفتم بله خیلی زیاد، به اندازه مصرف چندین ماہ۔ اب یہاں پہ جو نشان لگایا ہوا ہے بله خیلی زیاد به اندازه مصرف چندین ماہ، یہ کہتے ہیں کہ همان طور که میبینی در بخش دوم عبارت در سه جا فعل آورده نشد و جمله بدون فعل آمده است که انہی جگہوں پہ کہ بال خیلی زیاد بے اندازے مصرف چندین ماہ، ان میں تین جگہ پہ عبارت جو تھی اس میں فعل ہی نہیں آیا۔ اب کس طرح ہوا ہے؟ لازم است بدانیم کہ در بعضی از موارد جملے بدون فعل آورده می شود۔ ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ فعل کو ہم نہیں لے کے آتے۔ یہ کیا جانا جائے اس کے فعل قبلی را بخواہیم تکرار کنیم، کہ ایک جگہ یہی ہے کہ جو ہم نے پچھلا جو جملے پڑھے ہیں ہم اس کو تکرار کرتے ہیں، جیسا کہ عبارت بالا کو دیکھیں، حال شما بگوید فعل جملہ زیر چیست، حال شما بگوید فعل ہم جملے زیر چیست۔ اب بھئی آپ نے بتانا ہے، اوپر میں آپ دیکھیں کہ امام جب اس سے آگاہ ہوا تو مجھے آواز دی اور مجھ سے پوچھا کہ آیا گھر میں
گندم ہے، تو میں نے جو میرے پاس گندم رکھی ہوئی تھی تھوڑی سی، تو میں نے کہا کہ بالے، ہاں جی خیلی زیاد. اب ہاں جی خیلی زیاد آگے پورا جملہ آنا تھا کہ بالے امسال درخانه خیلی زیاد گندم داریم. تو یہ جو پورا جملہ تھا آیا امسال درخانه گندم داریم کی بجائے اس نے کیا کہا؟ خیلی زیاد، ہاں بہت زیادہ. تو باقی والا جملہ کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا. اب بے اندازے مصرف چندین ماہ، اب آگے بے کتنا؟ بے اندازے مصرف چندین ماہ. بھائی اس طرح جواب آنا چاہیے کہ بالے ہاں جی بے اندازے مصرف چندین ماہ امسال درخانه گندم داریم. تو یہ والا جملہ گندم داریم اور پورا یہ نہیں آیا، تو اس سے ہم نے فعل کو حذف کر دیا. تو یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اب آپ نے بنانا ہے کہ آن روزہ در ہمیں یہ خانے ہاں ہم تھنور بود ہم آسیا این کار را انجام بے چشم. اب جواب مثال یہ جملہ بناتے ہیں، این کار انجام بے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کام کو انجام دو، تو آگے جواب دیتے چشم. من این کار انجام می دهم. خدا حافظ. خدا حافظ شما، روز شما بخیر، روز شما ہم بخیر. تو یہ نکتہ ہے. بیشتر میدانیم در محلہ بنی سعدہ کے محلے میں. شب بود و ہوا بارانی و مرطوب. امام صادق علیہ السلام تنہا و در خلوت کوچی از خانه بیرون آمد و به طرف محلہ بنی سعدہ روانه شد. رات تھی اور ہوا جو ہے نا ٹھنڈی ہوا تھی. امام صادق علیہ السلام اکیلے گلی کوچے میں آپ گھر سے باہر تشریف لائے اور بنی سعدہ کے جو محلہ ہے اس کی طرف روانہ ہوئے چلے. معلی بن خنیس کے از اصحاب و یاران نزدیک امام بود امام را دید. اب جو معلی بن خنیس ہے یہ امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہے اور بہت ہی قریبی امام کے اصحاب میں سے ہے. اس نے امام کو دیکھا اور آہستہ سے کیا ہوا؟ وہ آہستہ بے دنبال امام حرکت کرد، اور آہستہ سے امام کی طرف حرکت کی، امام کے ساتھ چلا اور امام کو پتہ نہ چلا کہ امام کے پیچھے چلا. ناگہان معلی در آن طریقی شب متوجہ شد کہ چیزی از دوش امام روی زمین ریخت. جہاں اس نے دیکھا کہ ایک ایسی چیز کہ جو امام صادق علیہ السلام کے کندھے پر تھی زمین پر چلی گئی، یعنی زمین پر گری. جلو رفت و سلام کرد. آگے گیا وہ امام کا صحابی اور سلام کیا. امام صدائے معلی را شنید و جواب سلام داد. امام نے معلی کا آواز سنی اور اس کو سلام کا جواب دیا اور فرمایا تو معلی ہستی، تو معلی ہو؟ معلی جواب داد بالے امام فرمود. اب معلی نے جواب دیا بالے ہاں جی. امام فرماتے ہیں اینہا را از روی زمین جمع کن و بیمان بے دے. امام فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز نیچے گری ہے نا اس کو اکٹھا کرو اور مجھے دے دو. معلی خم شد. معلی نیچے جھکا و دید کہ چند نان روی زمین ریخته است، اور اس نے دیکھا کہ چند روٹیاں ہیں کہ جو زمین پر پڑی ہوئی ہیں. آنها را جمع کرد و به دست امام داد. اس کو ان روٹیوں کو جمع کیا اور امام صادق علیہ السلام کو دیا. امام ہم نان ہارا در کھیسے بزرگی کے ہمراہ داشت ریخت. امام بھی انہی روٹیوں کو جو ایک تھیلا رکھا ہوا تھا بڑا تھیلا اس کے اندر ڈالا. کھیسے ہی کہ ایک نفر بے سختی میتوانے سامنا بے دوش بے کشد. اتنا بڑا تھیلا تھا کہ امام بہت ہی کوئی بھی شخص مشکل سے اس کو اٹھا سکتا، لیکن امام کے پاس سے امام اٹھائے ہوئے تھے. مولی گفت، مولی نے کہا اجازت بدہید این را من بگیرم. امام سے کہا کہ آپ اجازت دیں مجھے کہ میں نے اس کو اٹھا لوں. امام نے فرمایا خیر لازم نیست خود امین بے این کار صداور ترم. امام نے فرمایا نہیں یہ ضروری نہیں ہے، اس کام کو مجھے ہی کرنا ہے، میں ہوں جو میں یہ کام انجام دوں گا. بعد ہر دو نفر بے راہ افتادن و بے محلی بنی سعدہ رسیدند. اب دونوں افراد یعنی امام صادق علیہ السلام بھی اور وہ معلی بن خنیس بھی دونوں اکٹھے راستے پہ چلے اور محلہ بنی سعدہ میں پہنچے. آنجا امام محلہ فقراء و
مستمندان بود و کسانی که مکانی نداشتند. امام علیہ السلام اس جگہ جو فقیر و فقراء مظلوموں کا علاقہ تھا اور جن کے پاس کوئی گھر نہیں تھا ان کے پاس پہنچے. درآمدہ زندگی میں کرنا وہ اسی جگہ پہ جو افراد رہ رہے تھے. ہمیں خواب بودن سارے سوئے ہوئے تھے. حتیٰ ایک نفر ہم بیدار نہ بود، حتیٰ کہ ایک شخص بھی جاگا ہوا نہیں تھا، جاگ نہیں رہا تھا. امام اس جگہ پر پہنچے. امام نان یکی و دوتا کنارے لباس فقراء گذاشت و هیچ کس را فراموش نکرد. امام علیہ السلام ان روٹیوں کو ایک ایک دو کر کے ان کے جو کپڑے رکھے ہوئے تھے فقیروں کے مظلوموں کے ان کے ساتھ رکھا اور کسی کو بھی نہ چھوڑا، یعنی سب کو دے دیا. پھاس تمام شدر نانہا بے طرف خانہ حرکت کردند. جب روٹیاں ختم ہو گئی تو پھر امام اپنے گھر کی طرف چلے. در راہ معلی پرسید، راستے میں معلی نے پوچھا مولا آیا اینہا کہ شما در دل شبر شان نانا ورزید شیعہ معتقد به امامت ہستند؟ کہ مولا یہ جو آپ نے روٹیاں اسی رات کی تاریکی میں آ کر آپ نے روٹیاں ان افراد کو دی ہیں، کیا یہ شیعہ ہیں؟ کیا یہ آپ کی امامت کے قائل ہیں؟ امام پھاسق داد امام نے فرمایا نہیں، یہ نہ شیعہ ہیں نہ یہ امامت کے قائل ہیں. نہ اگر معتقد به امامت بودن نمک ہم می آوردم. مولا فرماتے ہیں کہ اگر شیعہ ہوتے اور امامت کے قائل ہوتے تو میں نمک بھی ساتھ لے آتا. آج کتاب داستان راستان اثر استاد شہید متحد داستان چہل به نقل از کتاب وسائل الشیعہ جلد دوم چاپ امیر بہادر صفحے 49. امید کرتے ہیں آپ کو سبق بہت ہی پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد.